جس نے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 سال پچھلا ہوتا ہے یعنی سابقہ سال کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں، اور 1 سال اگلا ہوتا ہے کہ یعنی وقت سے پہلے اس نے جو گناہ نہیں بھی کیے ہوتے اس روزے کی برکت سے اللہ ان گناہوں سے بھی صرف نظر فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو ذرا سا اگر آپ سمجھ لیں گے تو آسانی ہوگی، پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ یوم عرفہ کے بارے میں عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی عرفات کا میدان تو سعودیہ میں سجتا ہے، یعنی اب جو تقسیم ہو گئی ہے دنیا کی، ممالک بن گئے ہیں، تو اس میں تو عرفات کا میدان سعودیہ میں سجتا ہے، تو کیا یہ یوم عرفہ انہی کے لیے؟ اور پھر یوم عرفہ ان کا جب ہوتا ہے تو ہمارا ایک دن پیچھے چل رہا ہوتا ہے عمومی طور کے اوپر، اگر ان کے 9 ہے تو ہماری اس دن 8 ذی الحجہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم 8 کا روزہ رکھیں یا پاکستان کے اعتبار سے 9 کا روزہ رکھیں؟ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو یوم عرفہ ہے، یہ جو عرفہ کا لفظ ہے، یہ صرف عرفات سے نہیں ہے، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ عرفہ کا جو لفظ ہے یوم عرفہ، یہ صرف عرفات سے نہیں ہے۔ عرفات ایک نسبت ہے کہ عرفات کی وجہ سے عرفہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی 2 سے 3 نسبتیں اور بھی ہیں۔ ایک نسبت اس میں یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے۔ وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اور جب انہوں نے وہ سارے مناسک حج سکھائے تو آپ نے فرمایا عرفتو، میں جان گیا۔ تو وہ جو عرفتو کا عرفہ تھا تو اس کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ ایک نسبت ہے اس کی۔ ایک اور نسبت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وہ 8 ذی الحجہ تھی، تو جب آپ صبح اٹھتے تو آپ تذبذب کا شکار تھے کہ یہ خواب من جانب اللہ ہے یا من جانب شیطان ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آپ تذبذب میں تھے۔ تو اگلا دن جب 9 ذی الحجہ کی رات آئی تو اس رات آپ کو پھر وہی خواب دکھایا گیا، یہ آپ نے سنا ہے 3 دن تک وہ خواب آتا رہا، تو آپ کا دل اس پر مضبوط ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے اس قربانی کو مطلوب کر رہا ہے، تو وہ 9 ذی الحجہ تھی، اس کی وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام اور میری اور آپ کی والدہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام، ان کی ملاقات 9 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ملاقات کیونکہ عرفات کے میدان میں ہوئی تھی، اس لیے عرفات کو بھی اسی نسبت سے عرفہ کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے عرفات کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ملک کے لوگ جس ملک میں بھی ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے جب ان کی 9 ذی الحجہ آئے گی تو وہ اس کا روزہ رکھیں گے، اور اس کے مطابق ان کو یوم عرفہ پہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب۔